आफाक फरूक की नए वीडियो के साथ आपके सामने हूँ। मौजू बहुत दिलचस्प है। खान साहब न सिर्फ अड़ गए हैं बल्कि कहना चाहिए लड़ गए हैं और कहते हैं मैं देखूंगा आर्मी चीफ मेरी मर्जी के बगैर कैसे लगाते हो। डर भी लग रहा है कि पता नहीं खान साहब के दिमाग में क्या है। देखें उनका जो लाडलापन है ना, वो ये अब कन्फर्म करता है कि कहीं स्प्लिट तो मौजूद है और बहुत सीरियस स्प्लिट है, वरना ये कैसे मुमकिन है कि एक बंदा लाख मकबूलियत हो, कितनी बड़ी मकबूलियत हो, मगर ऐसे पूरी रियासत को चैलेंज करना उसकी रेट को। तो ये जो तकर्रुरी एक्सटेंशन है, पता नहीं इसके आने तक क्या क्या होगा कि खान साहब अपने बयानिए से तो रोज़ फिर जाते हैं। अच्छा, फिर हम गुफ्तगू करेंगे इस पर। शीला जैक्सन वापस आ गई हैं टॉम सॉल्जी एयरपोर्ट पर। उन्होंने ह्यूस्टन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और कहा जा रहा है कि एल ग्रीन जो यहाँ के कांग्रेस पर मैन हैं ह्यूस्टन से डेमोक्रेटिक और बाइडन के बड़े करीब हैं, तो वो भी पाकिस्तान पहुँचे हैं कल। शीला जैक्सन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़े ऐलानात किए। अच्छा, कुछ खबरें यहाँ पे ये फैलाई गई कि जी 30 मिलियन नहीं दिए, शीला जैक्सन सरकारी विजिट पे नहीं है और प्राइवेट विजिट पे हैं, विच इज़ नॉट ट्रू, बोथ ऑफ देम। दोनों खबरें गलत हैं कि 30 मिलियन भी दिए गए कि उनके साथ फाइनेंस डायरेक्टर भी गया वाशिंगटन से, जिसने जाके दोहा में ज्वाइन किया, और एक मेजर सिक्योरिटी के तौर पर, सिक्योरिटी गार्ड के तौर पे कहना चाहिए कि आर्मी मेजर उनके साथ गया था शीला जैक्सन के, टॉम सॉल्जी के, और वहाँ उन्होंने 30 मिलियन का ऐलान भी किया। अब यहाँ उतर कर उन्होंने $20 मिलियन का और ऐलान किया है और कहना चाहिए कि अब अमेरिका सबसे बड़ा डोनर बन चुका है। और फिर साथ में एक जहाज भर कर जाएगा 17,000 टेंट लेकर, एंड उसकी डेट का तो मुझे नहीं पता। तो ये बड़ी अहम खबर थी। वहाँ उनकी बड़ी मुलाकातें भी हुई हैं आर्मी चीफ वगैरह से, मगर खान साहब से मुलाकात नहीं हो सकी, जो वाज़ेह हो गया कि अब तो वो घर पहुँच गई, अभी उतरी 4 बजे। फिर जो यहाँ से $10 मिलियन का ऐलान हुआ था, सारे शहर में खलबली है कि वो इतनी बड़ी आसामी कौन हो सकती है। तो पता चला कि यहाँ ऐसा कोई नहीं है। सबसे बड़े बिलियनर जो बताए जाते हैं शाहिद खान हैं, जो अटलांटा में फ्लोरिडा में कहीं रहते हैं और जिनकी बेसबॉल टीम भी है, और वो पाकिस्तानी पॉलिटिक्स से अवे रहते हैं। अगर कहीं मिलते हैं कुछ लोगों से, हाई ऑफिशियल पाकिस्तानी से, तो वो बहुत प्राइवेटली मिलते हैं, किसी पब्लिकली कभी सामने नहीं आते, उनके कोई शौक नहीं है। तो जो अब कहा जा रहा है कि जी नया जो फंडिंग खान साहब ने फंड का ऐलान किया है कि पिछली बार सजाद बरकी की कॉल थ्रू नहीं हुई थी, तो लोगों को डर ही है कि कहीं इस दफ़ा को 50-100 मिलियन का ऐलान ना हो जाए कि जब आतिफ उनके सबऑर्डिनेट अगर वो 10 मिलियन का ऐलान करवा सकते हैं किसी से नाम छुपा के, तो सजाद बरकी के पास तो कोई पार्टी 100 मिलियन से कम की नहीं होगी। तो बहरहाल ये देखेंगे। अच्छा, फिर देखें फवाद चौधरी जिनके खिलाफ जो तौहीन अदालत का मुकदमा था, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फारिग कर दिया और ये कह के कि अगर सियासी बयानात को हमने तौहीन अदालत लेना शुरू कर दिया तो ये अदालतें तो फारिग ही नहीं होंगी। और ये ऑलरेडी इस पर जो मुकदमा फवाद चौधरी इन्वॉल्व में, जो खान साहब के खिलाफ मुकदमा है तौहीन अदालत का सुप्रीम कोर्ट में, उसमें मौजूद है। फिर जो इससे भी बड़ा फैसला है कि जो इस्तीफ़ों के हवाले से पीटीआई अदालत गई थी कि हमारे इस्तीफ़े मंजूर नहीं हो रहे, तो अदालत ने कहा कि उसका एक तरीक़ेकार है जो आइन में बयान किया जाता है कि एक एक करके जाइए स्पीकर के पास और इस्तीफ़े दीजिए। उससे हटके कोई तरीक़ेकार नहीं, और अदालत का काम नहीं है कि वो स्पीकर के मामलात में मुदाखलत करे। और जो कासिम सूरी ने फैसला किया था वो गलत था, गैर आइनी था, गैर कानूनी था, गैर पार्लिमानी था। ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अल्फाज हैं जो आजकल अपोजिशन हुकूमत सबकी आंखों का तारा है, थरमनुल्लाह। तो एक नया मसला खड़ा हो गया है कि क्या खान साहब अब एक एक करके बंदों को भेजेंगे? जो बाकी रह गए 9 पे तो इलेक्शन लड़ रहे हैं खान साहब, 10 सीटों पे, जिनमें से 8 पे तो खुद लड़ रहे हैं, फिर एक पे शाह महमूद कुरैशी की 9 सीटें शायद शाह महमूद कुरैशी की साहबजादी लड़ रही हैं, जो खान साहब मरूसी सियासत के खिलाफ हैं। एक ही घर में 3-3 सीटें। तो देखना यह है कि अब खान साहब अपने बाकी बंदों को एक एक करके भेजेंगे स्पीकर असम्बली के पास या वापस असम्बली में जाएंगे। अच्छा, मेरी एक रिक्वेस्ट है, सुनता कौन है हम जैसे छोटे लोगों की,
کہ یہ پہلی اسمبلی میں بھی بائیکاٹ کر کے چلے گئے تھے، پھر 4-5-6 مہینے بعد لوٹے، مال بھی پورا بٹورا، سارے خرچے بھی لیے اور واپس آ کے بیٹھ گئے. تو اس بار آئیں تو ان پر فائن کیا جائے، انہیں سارے ڈیوز نہ دیے جائیں کہ یہ انہوں نے اسمبلی کو ایک بوچڑ خانہ بنا کے رکھ دیا ہے. میری سوچ ہے کہ ان پر فائن ہونا چاہیے، اور دیکھتے ہیں کہ اب یہ واپس آتے ہیں نہیں آتے ہیں. دیکھیں میرا ایمان ہے کہ یہ واپس آئیں گے. اگر فیئر اینڈ فری الیکشن چاہیے تو رول ریگولیشن بنانے ہیں تو وہ اسمبلی میں آئے بغیر تو نہیں بنیں گے. جیسے ایز اے اپوزیشن بیٹھے ہوتے تو آرمی چیف کے معاملے میں مداخلت کر سکتے تھے، اپنی پاور شو کر سکتے تھے. کانسٹیٹیوشن نہیں کر سکتے کہ پرائم منسٹر کی ڈسکریشن ہوتی ہے پیور، کہ اس میں کوئی نہیں بول سکتا. مگر خان صاحب ہر کام میں مداخلت کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جس نے روکنا ہے روک لو، کہ روک سکو تو روک لو، کہ عدلیہ پریشان کر دی ہے، اب تو ریاست بھی پریشان کر دی ہے، فوج پریشان کر دی ہے، اور حکومت بیچاری کی تو یہ حالت ہے کہ وزیر داخلہ ثناء اللہ انتہائی بے بسی سے کہتا ہے کہ عدلیہ اس فتنے کو دیکھے، حکومت اس فتنے کو دیکھے، اگر اس کا قلع کما نہیں ہوا تو سب کچھ داؤ پہ لگ جائے گا. بھائی تو وزیر داخلہ ہے، اندر کر دینا اس کو. اگر تیری اتنی بھی ڈسکریشن نہیں ہے، اگر تو یہ بھی نہیں کر سکتا، تو مقدمہ نہیں بنا سکتا، تو استعفیٰ دے کے چلا جا. اتنی بے بسی ظاہر کر کے 13 پارٹیوں کی حکومت کا تو وزیر اعلیٰ ہے، تمہارے اپنے بندے مسلم لیگ نون سے، تیرے شہر سے جو الیکشن لڑ رہے ہیں، وہ پی ڈی ایم کا پوسٹر بناتے ہیں کہ امیدوار برائے پی ڈی ایم، جس میں ذوالفقار علی بھٹو کی بھی تصویر ہے، میاں نواز شریف کی بھی ہے، بے نظیر کی بھی ہے. مطلب کیا قوم نے دن دیکھنے تھے. یہ تو پھر صاف ہو گیا نا کہ خان صاحب نے وقتہ ڈال دیا ہے. پھر ہمارے فواد چودھری کا یہ کہنا کہ لوگوں کی آنکھوں میں خون اتر آیا ہے، ہلکا نہ لیں، ہلکا نہ لیں. خان صاحب کو اگر کسی نے ہاتھ لگایا، ان کو ڈی سیٹ کرنے کی کوشش کی گئی، تو اس ملک میں وہ کچھ ہوگا کہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا. میں دیکھ کے پڑھ لوں کہ ایگزیکٹلی کہ عمران خان کو مندر سے ہٹا کے اسلام آباد سے نکل کر دکھائیں. مطلب پوری ریاست کو چیلنج ہے. اور پھر خان صاحب جس طرح کہتے ہیں کہ یہ چور، یہ ڈاکو کس قانون کے تحت آرمی چیف کو نامزد کریں گے. آج پشاور میں جس طرح سے پھر چلائے ہیں، اور پھر جس میں توحیل عدالت میں جس میں لکھ کر دیا کہ پتہ نہیں تھا کہ وہ زیبا چودھری جو ہے سیشن جج، وہ مجسٹریٹ نہیں ہے. خان صاحب نے آج اسے پھر مجسٹریٹ کہا، نے کہا کہ جو کرنا ہے کر لو. خان صاحب کو بیانیہ کامیاب کرنا آتا ہے، کیونکہ دیکھیں ان کے پاس بہت بڑی پروفیشنل ٹیم ہے. سوشل میڈیا کے حوالے سے وہ جس چیز سے چاہتے ہیں منکر ہو جاتے ہیں، اور نیا ٹرینڈ بنا کر لوگوں کو اس طرف لگا دیتے ہیں. وہ سائنس سے کھیل رہے ہیں. آپ دیکھیں نا فنڈنگ میں کہ 2 ارب روپے کا اعلان کروا دیا. اب کون پوچھے گا؟ حکومت تو اتنی کمزور ہے. اچھا پھر جو ان کے عقیدت مند ہیں، ان کے تو ماشاءاللہ سے ایک کلاٹ ہے. اگر خان صاحب کا کوئی بندہ کہہ رہا، خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ 2 ارب روپے $10 ملین آئیں گے، تو آئیں گے. جیسے IMF کا معاہدہ آج ان کے گلے پڑا ہوا ہے. کرنے والا کوئی اور تھا. جاتے ہوئے جو حالات تھے، جس طرح سے برباد کر دیا تھا، مگر آج سب کچھ خان صاحب نے پلٹ دیا اس طرف. تو جو دھمکیاں ہیں، جو معاملات ہیں، اس کو دیکھ کے ڈر لگتا ہے کہ پتہ نہیں آنے والے دنوں میں کیا ہونے جا رہا ہے، کیسے ہوگا، کہ ایک ایک کر کے سب کچھ خراب ہو رہی چیزیں. اور پھر حالات یہ ہیں کہ 6 سپٹمبر کی تقریبات پہلی بار جس پیمانے پہ منائی گئیں، مطلب ماضی میں تو دیکھنے کو نہیں ملی. سمپل سی چھٹی ہوتی تھی. اب تو کہا جا رہا ہے کہ اسکولوں میں بچوں کو بلاتے ہیں، مضامین لکھوائے جا رہے ہیں، اور مختلف چیزیں ہو رہی ہیں کہ بڑے پیمانے پر. اچھا، اور ٹیلی ویژن کیا کر رہے ہیں؟ ایک ٹیلی ویژن شروع کرتا ہے کہ ہمارے دشمن بھارت کو پتہ نہیں تھا کہ اس نے کس سے ٹکر لی ہے. وہ ٹیلی ویژن یہ دکھاتے ہوئے بھول گیا کہ بھارت کو سب پتہ ہے. اسے پتہ ہے آنے والے دنوں میں آپ نے آلو بھی لینے ہیں، ٹماٹر بھی لینے ہیں، پیاز بھی لینے ہیں، لہسن بھی لینی ہے، ہلدی بھی لینی ہے. این ممکن ہے کہ آپ نے گندم بھی لینی ہو، اور بہت کچھ لینا ہو، کہ آپ کے تو سڑکیں بھی ختم ہو گئیں، فصلیں ہی نہیں ختم ہو گئیں. سب کچھ
نیست و نابود ہو چکا ہے، اور کرپشن سے بنی ہوئی چیزیں وہ تو ویسے ہی ختم ہو جاتی ہیں۔ پھر $16 بلین کا جو اب ایکسپرٹ بتا رہے ہیں کہ جو نقصان ہوا ہے، اور امریکہ کے 50 ملین پورے بھی لگا لیں اور 15 پاؤنڈ لگا لیں برطانیہ کے، سب کی پوری دنیا کے لگا لیں تو $1 بلین نہیں ملے۔ کہاں سے آئیں گے 15 بلین ڈالر؟ تو پڑوس میں اس طرح کی حرکتیں، یہ انڈیا پاکستان کا دونوں کا میڈیا انتہائی غیر ذمہ دار ہے کہ خوشامد کرنے کے لیے کہاں تک چلے جاتے ہیں کہ لوگوں میں نفرت پھیلائی جا رہی ہے، جیسے کرکٹ میں کہ صرف میچ سے پیسے کمانے کے لیے ان دونوں ملکوں کے عوام کو کیسے بھڑکایا جاتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا 2 دن میں۔ اچھا، پھر ARY پہ تو ہنسی آ رہی ہے، مطلب دوسرے چینل تو 15 منٹ دکھا کے خاموش ہو گئے، اسے پوری رات لگائے رکھا، کیونکہ اس کی تو صلح، اس کی تو معافی اسی بنیاد پہ ہوئی ہے کہ ارشد شریف بھی فارغ، صابر شاکر بھی فارغ، تو فلانا بھی فارغ، فلانا بھی فارغ، اور ساتھ میں کہا کہ اب تم رات دن شہدا دکھاؤ گے، غازی دکھاؤ گے، توپ گن گرج دکھاؤ گے، بارود دکھاؤ گے، اور ترانے سناؤ گے، نغمے لگاؤ گے۔ رحم آ رہا تھا مجھے، بھائی ایسے پنگے نہ لیا کرو نا جو افورڈ نہیں کر سکتے۔ تمہیں اپنا بیک گراؤنڈ بھی پتہ ہے، تمہیں اپنی ضروریات بھی پتہ ہیں، تمہیں اپنے تقاضے بھی پتہ ہیں، اپنی لالچ، حرص و ہوس بھی پتہ ہے، اور اس پر تم یہ حرکتیں کر رہے ہو، مسلسل دکھا رہے ہو۔ پھر ISPR کا بیان بھی تمہیں بار بار چلانا پڑ رہا ہے، اور تم اپنے لیڈر کو جس کے ساتھ مل کر انقلاب لا رہے تھے اسے غدار دکھا رہے ہو، اور پھر ایک ہلکی سی جھلک اس کی بھی دکھا دیتے ہو کہ تمہاری کہیں جو تھوڑی بہت رہ گئی وہ بچ جائے، مگر صاف تمہارا اسکرین دیکھ کے نظر آتا ہے، ہنسی شروع ہو جاتی، میری تو رکتی ہی نہیں ہے کہ کیا انقلاب کے دعوے تھے، اور کیسے اکڑ کے کھڑے تھے، اور کیسے دھڑامتے گر گئے، اور ایسے گرے کہ عبرت ہی بن کے رہ گئے۔ آپ یقین کریں، کل یہاں کی پوری رات، جب 6 ستمبر یہاں شروع ہو رہا تھا، آپ کے یہاں ختم ہو رہا تھا، جب وہ شروع ہوا اینڈ تک، شام گئے تک ARY پہ بس ایک ہی چیز تھی۔ تو بہرحال دیکھیں، آرمی چیف کی تقرر پہ بات کرنا بیکار ہے، ایک لسٹ ہے، سب کو پتہ ہے کہ 5 لوگوں کے نام جائیں گے، پرائم منسٹر اپنے طور پہ اس کو دیکھے گا، اور جس کو چاہے وہ کر دے، وہ چاہے تو وہ کسی اور جنرل کو بھی لے لے، مگر اب کہتے یہی ہیں کہ جی سبق سیکھ لیا ہے کہ یہ ایک ادارہ ہے، بقول عمر چیمہ کے، کہ اگر اس میں کیپٹن صفدر کو بھی آرمی چیف بنا دو تو وہ نواز شریف کو لٹکا دے گا، کیونکہ ادارے کے ساتھ کھڑا ہونا ہوتا ہے نا، اپنے لوگوں کے ساتھ رہنا ہوتا ہے، فیصلے جہاں ہوتے ہیں بیٹھ کر وہیں ہونا ہوتا ہے۔ مگر اس بار یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ اسپلٹ تو ہے، ورنہ یہ خاصا عدالتوں سے لے کر ریاست تک ہر جگہ حملہ ہو چکے ہیں، اور کوئی پوچھ نہیں رہا۔ اور یہ کہنا کہ مقبولیت ان کے آڑے آ رہی ہے ریاست کے، انصاف قانون کسی مقبولیت کو نہیں دیکھتے، اور اب ڈر یہ ہے کہ خان صاحب کو کسی دوسرے راستے سے نہ ہٹا دیا جائے، کیونکہ خان یا تو خان صاحب کو اندر سے کہیں یقین دلا دیا گیا ہے کہ تمہارا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، تو یہ تقرری تک ایک ایک دن، ایک ایک لمحہ بہت خوفناک ہے، بہت سنجیدہ اور بہت متفکر کر دینے والا ہے کہ جانے کب کیا ہو جائے۔ بہرحال دیکھتے رہیے، انشاءاللہ آپ سے کل دوسری ویڈیو میں گفتگو ہوگی۔ اللہ حافظ۔